اپنا عنوان بیان کریں ذیشان فیض۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد. آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے کہ مسلمان مایوس کیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اسلام کے ابتدائی دور میں تھے۔ زمین کے کسی بھی حصے پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی اقتدار تھا۔ ان کی زندگی نہایت قسم پرسی کے عالم میں گزر رہی تھی۔ ان کی غذا عموماً کھجور اور جو کی روٹی ہوا کرتی تھی۔ ان کا لباس کھردرا اور موٹا ہوتا تھا۔ ان کے گھر مٹی سے تعمیر شدہ ہوتے تھے۔ اگر اندھیری رات میں سردی کے موسم میں اگر بارش ہو جاتی تو ان کی حالت پتلی ہو جاتی تھی۔ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے وہ آزمائشوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اس حالت میں قرآن انہیں یہ بات بتا رہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، مایوس مت رہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ قرآن مجید کی عجیب و غریب پیشن گوئی تھی۔ بظاہر اطراف عالم میں حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ اس وقت دو سپر طاقتیں دنیا کے اندر تھی، ایک ایران اور ایک روم۔ انہوں نے ساری دنیا کو آپس میں بانٹ رکھا تھا۔ اہل مغرب ایران کے زیر اثر تھے اور اہل مشرق روموں کے محکوم تھے۔ ان کے پاس زندگی کے سارے وسائل تھے، رزق ان کے لیے کھلا ہوا تھا، دولت کی فراوانی تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی اور روز افزوں کی ترقی دنیا کو حیران کر رہی تھی۔ ان حالات میں کسی اور قوم کا خصوصاً اسباب و وسائل سے نہتی قوم کا ان کے سامنے کھڑا ہونا ناقابل یقین اور حیرت انگیز تصور ہوتا تھا۔ ان دونوں حکومتوں کے درمیان اس کی حیثیت ایسی تھی کہ شیر کے منہ میں دو جبڑوں کے درمیان کہ کسی بھی وقت وہ انہیں نگل لیں۔ مگر قرآن مجید اس وقت سے بہت پہلے انہیں ایک سچی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ یہ وہ دولت تھی جس نے عربوں کے اندر ہمت پیدا کر دی، حوصلہ پیدا کر دیا، اور پھر جب یہ عرب دنیا سے باہر نکلا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ان کے سامنے ڈھیر ہوتی چلی گئی اور وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ ان کی اصل قیمت، اصل دولت، اصل وزن جو اللہ کی میزان میں بہت قیمتی تھا وہ ایمان، اعتماد، بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ مسلمان کی اصل قیمت بھی ایمان ہوا کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی قیمت کو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد۔ الہی اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو مٹا دیا تو اس خطے عرض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو قیمت یہ بتائی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ہیں اور اسلام ان کا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی قیمت مسلمان کی اصل بتائی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی راہ میں مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اگر تم اللہ کے بنو گے تو اللہ تمہارا بنے گا۔ تو مسلمانوں کی یہ تعداد بہت تھوڑی، بظاہر احوال تنگ دستی کے، فکر و فاقہ کے، گھر بسیدہ زندگی کے وسائل کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے اس منظر کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور تمہیں اس خطے عرض پر بہت کمزور طاقت سمجھا جاتا تھا، اور تمہیں ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ اس دنیا کے انسان ہمیں نوچ نہ لیں۔ سو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی، اپنی نصرت دی، قوت دی۔ سامعین محترم، ہم نہ صرف اسلام کو اپنائیں بلکہ ہمیں اس پر فخر بھی ہو، ہمیں اس پر ناز بھی ہو۔ اب ہمارے بچے اسکول و کالجوں میں جاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ محمد کا لفظ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، اسلامی معاشرت اختیار نہیں کرتے، انگریزوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ اسلامی معاشرت اختیار نہیں کرتے۔ آج مسلمان کا بچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی معاشرت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اختیار کرنے سے وہ ڈرتا ہے، اسے اختیار کرنے سے وہ شرماتا ہے۔ ایک گندی عورت بغیر لباس کے بھرے مجمع میں آ سکتی ہے تو ہماری بیٹی حیا کا پردہ، حیا کا دوپٹہ پہن کر کیوں نہیں آ سکتی؟ جب ایک آدمی غیروں کی تہذیب اپنا کر بھری مجلس میں شریک ہو سکتا ہے تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہن کر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ غیروں اور ان کی تہذیب سے مرعوب ہو چکا ہے۔ آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے میں حیا کر رہا ہے، کہاں ہے اس کا ایمان؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اسلام کو اپنائیں بلکہ اس پر ناز بھی ہو، اس پر فخر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت جگا دی، ہمیں اللہ نے یہ نعمت عظمہ عطا فرمائی ہے کہ ہماری وابستگی اسلام کے ساتھ ہے۔ ہمارا تن من، ہمارا ظاہر و باطن، ہماری ساری زندگی اسلام پر فخر کا نمونہ ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فخر ہو، اسے اپنانا ہم اعزاز سمجھیں۔ آج غیروں کی تہذیب اپنانے میں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے میں آج مسلمان بھی شرماتا ہے، ٹائی پہن کر نہیں شرماتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے میں شرماتا ہے۔ ارے یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا اسلام ہے؟ کہاں ہے اس کے دل کے اندر اسلام؟ کہاں ہے نبی کی سیرت؟ اس پر فخر کیوں نہیں؟ اس پر شرم کیوں کرتا ہے؟ غیروں کی تہذیب سے یا اپنے آپ غیروں کی تہذیب میں عزت کیوں محسوس کرتا ہے اور اسلامی تہذیب میں یہ ذلت محسوس کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر اسلام کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ مٹھی بھر جماعت جسے اللہ نے فتح یاب کیا، بغیر وسائل، بغیر کثرت اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ اسلام کے تھے، انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا اور اسلام کے خود محافظ اور نگہبان بن چکے تھے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی راہ میں مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔